بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب مبارک ہے، جو ہمارے منہ سے نکلتا گئے، ہماری زبان پہ لگا ہوا رہتا گئے، ہم اس کو تھوک کہتے ہیں، لعاب کہتے ہیں، ہمارے منہ میں جمع ہو جاتا ہے، ہم اس کو تھوک دیتے ہیں۔ لیکن جو لعاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دہن میں، پاکیزہ منہ میں جمع ہوتا تھا، وہ معمولی تھوک نہیں تھا، وہ معمولی لعاب نہیں تھا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری برکتیں رکھی تھیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیماروں کے لیے شفا رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر خوشبو رکھی تھی، اس کی اپنی الگ تاثیر تھی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب مبارک کی برکتیں سنیں گے، معجزات سنیں گے کہ لعاب مبارک سے کیا کیا فائدے دنیا نے دیکھیں گے، ظاہر ہوئے۔ ویڈیو تفصیل سے سننے سے پہلے، ان معجزات کو تفصیل سے سننے سے پہلے، آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لعاب مبارک میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی تھیں، جو اس کے اندر تاثیر تھی، اس تاثیر کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس لعاب مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے، اپنے چہرے پر ملنے کے لیے بے چین رہا کرتے۔ روایت بڑی مشہور ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے ایمبیسڈر بن کے آئے تھے، قاصد بن کے آئے تھے، کمپرومائز کی ایک شکل نکالنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو ڈیٹیل بتائی، صحابہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں جو تبصرہ کیا، وہ بڑا شاندار تبصرہ ہے۔ فرمایا فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے لعاب نکلتا گئے، آپ جب تھوکتے ہیں تو وہ لعاب صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس لعاب کو لے کے اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اور اس روایت میں دوسرے اور بھی آداب بتائے گئے، صحابہ کی محبت بتائی گئی، اور پھر اخیر میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو اس پانی کو لینے کے لیے ایسا لگتا تھا کہ ان کے صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے، جنگ ہو جائے گی۔ اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو برکت والا سمجھتے تھے، آپ کے لعاب مبارک کو برکت والا سمجھتے تھے۔ اور بھی جو تاثیریں ہیں، جو لعاب مبارک کی برکتیں ہیں، شفا کا جو معجزہ اس لعاب سے ظاہر ہوا، اس کے واقعات ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اس سلسلے میں جو پہلا واقعہ ہے وہ ہے آپ کے لعاب مبارک کی برکت سے بیمار آنکھوں کو شفا مل گئی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، غزوہ خیبر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح ہو جائے گا، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں دوں۔ صحابہ نے پوری رات بے چینی میں گزاری
کہ صبح ہوگی تو ہمارا نام لیا جائے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو جائے۔ صبح ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہیں حضرت علی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں بیماری ہو گئی، آشوب چشم، آسان زبان میں آئی انفیکشن ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فبصق فی عینیہ، ان کے آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا، دعا فرمائی، فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، ان کو ایسے شفا مل گئی، وہ بیماری ایسے ختم ہو گئی جیسے کوئی تکلیف ان کی آنکھوں میں تھی ہی نہیں۔ لعاب مبارک کی برکت سے بیمار آنکھوں میں شفا اللہ رب العزت نے ڈال دی، بیماری ختم ہو گئی۔ اور ایک واقعہ ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا، غزوہ احد میں اور بعض روایتوں میں الگ الگ جنگوں کا تذکرہ ہے، ان کی آنکھ ایک تیر لگنے کی وجہ سے باہر نکل گئی، لٹک رہی تھی۔ بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ اس کو پورا ہی نکال دینا چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی اس پتلی کو پکڑا اور ان کے آنکھ میں اندر اس کو لگا دیا، اور اس کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی، اور پہلے سے بہت بہتر ان آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کمال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک میں اللہ رب العزت نے رکھا تھا۔ پنڈلی کا زخم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک سے صحیح ہو گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی پنڈلی میں ایک زخم تھا، اور یزید ابن اکوع نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ کی پنڈلی میں زخم ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خیبر کی لڑائی میں یہ مجھے زخم ہو گیا، خون بہنے لگا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، پڑھ کے پھونکا، اور فنفسا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری۔ نفس کہتے ہیں ایسے پھونک کو جس کے اندر لعاب کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی شامل ہوں، یعنی ہلکا پھلکا تھوک بھی جس میں ملا ہوا ہو، اس کو نفس کہا جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کی اس پنڈلی پر، ان کے اس زخم پر پھونک ماری کہ لعاب کے ہلکے پھلکے ذرات بھی اس میں شامل ہوئے۔ اس معمولی سے جھاڑ پھونک کا، معمولی سے لعاب کا اثر یہ ہوا کہ ان کا وہ زخم صحیح ہو گیا، اور وہ فرمایا کرتے تھے فَمَشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةَ، آج تک کبھی اس زخم کی وجہ سے مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اس پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اور ایک واقعہ ہے حضرت عامر بن معاذ رضی اللہ عنہ کا، پاؤں زخمی ہو گیا، پاؤں کاٹا گیا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کی وجہ سے اس کو بھی شفا مل گئی۔ کسی وجہ سے ان کے پاؤں کو کاٹنا پڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ جو زخم تھا کاٹنے کی وجہ سے جو خون بہ رہا تھا وہ صحیح ہو گیا، شفا ہو گئی۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، زہر کا اثر ختم ہو گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کی برکت سے۔ ہم ہجرت کا واقعہ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور کے باہر ٹھہرایا اور فرمایا اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں اندر جا کے صاف صفائی کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے صاف صفائی کر دی، جہاں ان کو کوئی سوراخ نظر آیا اپنا قمیص پھاڑ کے انہوں نے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ ایک دو سوراخ باقی رہ گئے تھے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی موذی جانور، کوئی سانپ، کوئی بچھو اندر سے باہر نہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں آرام فرما رہے، گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، اندر سے کسی موذی جانور نے، سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ڈس دیا
حضرت ابو بکر کنٹرول کرنے لگے، اس تکلیف کو برداشت کرنے لگے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند خراب نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، لیکن درد کو برداشت کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسوؤں کے وہ قطرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے جاگ گئے اور فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا فدا کا ابی و امی لدغت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کسی جانور نے مجھے ڈس دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے اس زخم پر لگایا، اس جگہ پر لگایا جہاں وہ سانپ و بچھو ڈس کے گیا تھا۔ زہر کا پورا اثر اس لعاب مبارک کی برکت سے ختم ہو گیا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک کا کمال۔ اور ایک واقعہ ہے کہ بچے کا جلا ہوا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ محمد ابن حاتب رضی اللہ عنہ کی والدہ ام جمیل وہ خود بیان کرتی ہیں، اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ سارا قصہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ تمہیں حبشہ کے سفر سے لے کے واپس آ رہی تھی، میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچی، پکانے کی ضرورت پڑی، میں پکانے لگی تو تم نے جا کے آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، لکڑیاں جو جل رہی تھی اس میں تمہارا ہاتھ بھی جل گیا، جو ہانڈی تھی وہ الٹ گئی، اس کی وجہ سے تمہارے ہاتھ کو اس آگ نے پکڑ لیا، تمہارا ہاتھ جل گیا۔ میں لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا محمد ابن حاتب ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے رسول اس کا ہاتھ جل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور پھر ان کے ہاتھ پہ لگایا، سر پہ لگایا، دعا فرمائی اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ بڑی مشہور دعا بھی ہے اور یہ بھی ایک مسنون دعا ہے کہ جب ہم کسی بیمار کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تمہاری بیماری کو دور فرمائے، تمہیں شفا عطا فرمائے، ایسی شفا کہ پھر اس کے بعد کبھی کوئی بیماری نہ ہو، شفا دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ یہ ایک دعا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا بھی پڑھی اور اپنا لعاب مبارک بھی لگایا، ان کا وہ ہاتھ جو جلا ہوا تھا بالکل صحیح ہو گیا۔ یہ صحیح ابن حبان میں اور بھی دوسری کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی۔ آسیب زدہ بچہ جس کو بولنا نہیں آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک کی برکت سے اس کا وہ آسیب ختم ہو گیا، وہ بیماری ختم ہو گئی، بولنے لگ گیا۔ روایت میں آتا ہے حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو قربانی کا دن تھا، حج کا جو موقع تھا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ رمی کر کے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہو رہے تھے تو قبیلہ خثعم کی ایک خاتون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی، کہنے لگی اللہ کے رسول ان ھذا ابنی و بقیۃ اہلی، اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا ہے اور یہی ایک بیٹا ہے، میرا سارا خاندان ختم ہو گیا، وَإِنَّ بِهِ بَلَانْ لَا يَتَكَلَّمُ، لیکن اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی، ایسا آسیب لگ گیا کہ بات ہی نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، پانی اپنے منہ میں ڈالا اور پھر وہ پانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹا کے اس برتن میں ڈال دی، یعنی اس میں کلی فرما دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ارشاد فرمایا یہ پانی اس بچے کو پلاؤ بھی اور اس کے جسم کے اوپر بہاؤ بھی، اور پھر دعا بھی فرمائی۔ حضرت ام جندب فرماتے ہیں یہ جو منظر میں نے دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو بچا ہوا پانی، اپنا لعاب ملا ہوا پانی ان کو دیا، تو میں برکت لینے کے لیے اس خاتون کے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی کہ تھوڑا پانی مجھے بھی دے دو۔ تو اس خاتون نے کہا یہ تو اس بیمار بچے کے لیے تم کو دوں گی تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس خاتون نے پانی نہیں دیا۔ حضرت ام جندب فرماتی ہیں 1 سال کے بعد اس ماں سے، اس خاتون سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ اس بچے کا کیا ہوا جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب ملا ہوا پانی دیا تھا۔
وہ کہنے لگی کہ اس کی تو بیماری ختم ہو گئی. برأ وعقل عقلا لیس کعقول الناس، اس کو شفا بھی مل گئی، وہ بولنے بھی لگا اور اتنا زیادہ سمجھدار ہو گیا کہ عام لوگ اس کی سمجھ بوجھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عام لوگوں سے زیادہ وہ سمجھنے لگا ہے، وہ بولنے لگا ہے. بچہ بولنے لگا، بچے کے اوپر آنے والی جو بیماری تھی وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کی برکت سے ختم ہو گئی. اور ایک واقعہ ہے، کنویں کا پانی بڑھ گیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ ہم سن رہے ہیں. حضرت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جگہ پہنچے، پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے پانی نکالنے کی کوشش کی، پانی موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے. کنویں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ڈول منگا کے اس کنویں میں ڈالا اور تھوڑا سا جو پانی تھا وہ پانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکالا. فبصق، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ملا دیا، دعا فرمائی. اس کلی کی برکت سے، اس لعاب کی برکت سے تھوڑی سی دیر میں اس چشمے میں پانی ابلنے لگا اور تمام صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو پورا فرمایا. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. تو کنویں میں برکت ہو رہی ہے، بیماروں کو شفا مل رہی ہے، زہر کا اثر ختم ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری برکتیں. کھانے میں برکت ہو رہی ہے. ہم نے وہ واقعہ بھی غزوہ خندق کے موقع پر جنگوں کے معجزات میں سنا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے 4-5 لوگوں کی، 8-10 لوگوں کی دعوت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو لے کر وہاں پہنچ گئے. 4-5 لوگوں کا جو کھانا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کی برکت سے 1000 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. آپ نے آٹے میں بھی اپنا لعاب مبارک ملایا، سالن میں بھی اپنا لعاب مبارک ملایا. 7-8 لوگوں کا جو کھانا تھا 1000 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا. بڑا لمبا واقعہ ہے. صحابہ بھوکے تھے، حضرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھوکے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی اور کھانے میں برکت کا یہ معجزہ آپ کے لعاب مبارک کی وجہ سے ظاہر ہوا. آپ کے لعاب مبارک میں ایسی برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی تھیں. صحابہ آ کے اپنے بچوں کی تہنیک کروایا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک لڑکا، میرے گھر میں ولادت ہوئی بچے کی، تو میں لے کے پہنچا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس. آپ نے اس کا نام ابراہیم بھی رکھا اور اس کی تہنیک کی. تہنیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھجور چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. تو یہ برکت تھی جس کو صحابہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اس برکت کو اپنے بچوں میں منتقل کرنا چاہتے تھے. ایسی برکتیں، اور برکت تو ایسی شاندار اللہ رب العزت نے رکھی تھی کہ بچوں کی بھوک بھی، تہنیک تو تہنیک ہے، بچوں کی بھوک بھی کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کی برکت سے کم ہو جایا کرتی تھی، مٹ جایا کرتی تھی ان کی بھوک. روایت میں واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا جن کو عاشورہ کے موقع پر بھی روزہ رکھوایا جاتا. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے پہلے فرض تھا، بعد میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی. تو اس فرض روزے کا اہتمام بچوں سے کروانے کے لیے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی مشق کروائی جاتی تھی، ان کو بھی عادت ڈلوائی جاتی تھی. تو جو چھوٹے بچے تھے ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بلوایا اور ان کے منہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ شام تک ان کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں. یعنی لعاب مبارک کی برکت سے بچوں کی بھوک بھی مٹ جایا کرتی تھی. حالانکہ جو چھوٹے بچے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھوک لگتی ہے، لیکن لعاب مبارک کی برکت سے ان کی بھوک کا وہ اثر بھی ختم ہو جاتا تھا. یہ شان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صرف لعاب مبارک کو عطا کی گئی.
بیماروں کو شفا مل رہی ہے، زہر کا اثر ختم ہو رہا ہے، زخم سوکھ رہے ہیں، بھر رہے ہیں، اور پھر جلا ہوا ہاتھ ٹھیک ہو رہا ہے، کنویں کے پانی میں اضافہ ہو رہا ہے، کھانے میں برکت ہو رہی ہے، بھوک مٹ رہی ہے، پیاس مٹ رہی ہے۔ ایسے کمالات سے، ایسی خوبیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا۔ اس نبی سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اس نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے معجزات سے متعلق انشاءاللہ اور بھی کچھ اہم ویڈیوز آگے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، ان کو بھی ضرور سننے کی کوشش کریں۔